طوائفوں کی توبہ۔ دہلی کی شارع عام پر مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آجروں اور مزدوروں کی ریل بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہو اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر اس پرفریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور اپنی اپنی پسند کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈیاں اور جال لگائے بیٹھے ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، آجر اور مزدور، بچے اور بوڑھے اشیاء صرف، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفتن بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بھگیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر تک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیرزادوں کو داد عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھرکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگ برنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، امبرین بالوں، سرمگائی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نیکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پاجیپے پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیویاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتیں تو یوں بن سنور کر بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا کرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کی ذرا بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا اور پختہ ارادہ کیا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نیکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نیکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔
وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں۔ شہر بھر کی طوائفیں تبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی متعلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداگر نہیں، بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا، لیکن یہ متوکل علی اللہ جھجکا نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیوز عام بانٹتا چلا گیا۔ اور یہی وعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پر رعب تھی کہ نائکہ نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت، آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرود سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں، سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد افرین اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص، درد مندوں اور امت مسلمہ کی حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامعہ پہنا سکیں، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چگتی کھاتی پیتی ہے اور عقل خود سے عاری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے، اور ملائکہ کرام باوجود عباد و مکرمون ہونے کے ٹھنڈے اور شرعی مشروبات، لذیذ ماکولات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کی رنگتوں سے محروم ہیں۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہی لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس، پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرہ فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔
شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا اور اسے زج کرنے کی ٹھانی، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ترجمہ: اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابعدار بن گئے۔ آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ انہیں خدا نے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندھے منہ گرنے لگے، اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجتاً عفت و عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا، ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، اور کنواری مائیں بہنے لگیں، اپنے نومولودوں کو کھیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگیں، اور جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کے قابل نفرت حصہ بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے، اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی بے توقیری اور عفت و احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مگر اب پچھتاوے کیا ہوں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکیں اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی۔ کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گھپ اندھیری کوٹھڑی میں تن تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے، حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں۔ ترجمہ القرآن: اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ لیکن یہ روحیں پہلے کیا کرتی رہیں جو اب مہلت مانگ رہی ہیں، اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسے بھلا دیں گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ و استغفار کرتیں، صحت آنے پر پھر بھول جاتیں، اور اس سرنو حرام کھانا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہے، قبر میں اترنے کی تیاری کرو۔ اور اس وقت تمہاری تدبیریں کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بالآخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے گزاری جاتی ہے سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ ترجمہ القرآن سورۃ الاعراف آیات نمبر 40۔ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ عزیز و اقارب اس جوان یا بوڑھے مردوں عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر، ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں اور گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا کے جواب پوچھنے آ دھمکتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک گرز سے مارتے ہیں، ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت میں آ جاتا ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا اور تمہارا نبی کون تھا۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب حشر کے روز اسرافیل علیہ السلام پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے،
اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آسمان ختم ہو جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ مدہوشی کی طرح بے سود پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں معوف کر دی ہوں گی۔ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگے کی صورت دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گا اور اپنے بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی، بچوں، بہنوں، بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے۔ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندھا کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی ویڈیوز یعنی موویاں اور ان کے کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا، اپنا کیا دھرا خود پڑھ لے، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی، اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے طوق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جھرجھری لے گی جیسے بھوکے خچر جو پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چگ لے گی جس طرح مرغ دانے چگتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اس طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے، اور اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے ہر حال ایسا ہونا ضرور ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واعظ کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا ستانے کی غار سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ جلتے ہوئے ریگستان میں سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور ماسمان خورد و نوش کے اپنی اونٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کو اس کے بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، آئے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے،
بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تاحیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے آنکھوں کے آنسو رخسار پہنچنے لگیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس وعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں، گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے۔ تحت نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت و معاف، زندگی کی برکات، نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس ملنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس وعظ نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ شہید رحمۃ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں ابرومند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ ادھر سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا تھا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔